بات ہے ایک گاؤں کی جو پہاڑ کے قریب میں واقع تھا، اور اس گاؤں میں بندر بہت زیادہ رہتے تھے۔ لوگ بندروں سے پریشان بھی ہو چکے تھے۔ کئی بار گاؤں والوں نے بندروں کو گاؤں سے بھگانے کی بہت کوشش بھی کی، لیکن ساری کوششیں ناکام رہیں۔ ایک دن شہر سے ایک تاجر بندر خریدنے کے لیے گاؤں میں پہنچا۔ تاجر نے سب سے پہلے گاؤں کے مکھیا کو بلایا اور گاؤں والوں کو بلایا۔ اس نے اپنی بات کو ان لوگوں کے سامنے رکھا کہ آپ لوگوں کے گاؤں میں بہت بندر ہیں، میں بندر خریدنے کے لیے آیا ہوں، ایک بندر کو میں 100 روپये میں خریدوں گا۔ گاؤں والے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس آفر کو سننے کے بعد گاؤں والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ سوچنے لگے کہ ہمارے گاؤں سے بندر کا صفایا بھی ہو جائے گا اور ہمارے پاکٹ میں منی بھی آ جائے گی۔ جتنے گاؤں والے تھے، بچے بوڑھے جوان، سبھی لوگ بندر پکڑ کے لاتے اور اس تاجر کو بندر بیچتے۔ تاجر ان کو ہر بندر کے بدلے 100 روپیہ دیتا۔ گاؤں والے بہت زیادہ خوش رہے۔ اب جب بندر گاؤں میں کم ہو گئے تو تاجر نے ریٹ بڑھا دیا۔ تاجر نے کہا کہ اب میں 200 روپیہ بندر خریدوں گا۔ اب یہ لوگ اور خوش ہو گئے، لیکن جنگل میں گئے، پہاڑ پر گئے بندر کو تلاشنے کے لیے، تو بہت کم بچے ہوئے تھے بندر۔ ملا جلا کے 9-10 بندر اور پکڑ کر لائے اور اس تاجر کے ہاتھوں سے بیچ دیا۔ بندر اور کم ہو گئے تو تاجر نے گاؤں والوں سے کہا کہ میں فلاں جگہ کسی کام کے تحت جا رہا ہوں، 5 دن کے بعد میں واپس لوٹوں گا، پھر میں آپ لوگوں کے بندر کو 200 روپیے میں نہیں بلکہ 500 روپیے میں خریدوں گا۔ اس آفر کو سننے کے بعد گاؤں والوں کی خوشی ڈبل نہیں ٹبل ہو گئی۔ تاجر اپنا بندہ چھوڑ کر اور وہ شہر چلا گیا۔ گاؤں والے بندر تلاشتے رہے، بہت کم 2-4 بندر ملے تو یہ تاجر کا جو بندہ تھا یہ گاؤں والوں کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ تاجر صاحب تو 5 دن کے بعد آئیں گے، تو کیوں نہ میرے پاس اتنے بندر رکھے ہوئے ہیں جو جس کو آپ لوگوں نے بیچا ہے، آپ لوگ ان بندروں کو مجھ سے 400 روپیے میں خرید لو، اور جب تاجر صاحب آئیں گے تو ان سے 500 روپیے میں بیچ دینا۔ گاؤں والوں نے جب کیلکولیٹ کیا تو 100 روپیے کا فائدہ ہو رہا تھا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں 400 روپیے میں بندر بیچو۔ پھر وہی تاجر کا بندہ ایک بندر کو 400 روپیے میں گاؤں والوں کو بیچتا رہا۔ سارے بندر بیچ دیے۔ گاؤں والوں نے بندر خرید کے اپنے پاس اکٹھا کر رکھے کہ تاجر 5 دن کے بعد آئیں گے تو ہم ان کو 500 روپیے میں بندر بیچیں گے۔ اب دن گننے لگے، 5 دن سے زیادہ ہو گیا، تاجر نہیں آیا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ تاجر تو آیا نہیں، چلو تاجر کے بندے کے پاس چلتے ہیں۔ تو گاؤں والے جب تاجر کے بندے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تاجر کا بندہ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ جو بندر رکھنے کے لیے اس نے جال لگائے تھے وہ جال بھی نہیں ہے۔ تاجر بھی غائب، تاجر کا بندہ بھی غائب اور وہ جال بھی غائب۔ پھر گاؤں والوں کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ گاؤں والوں نے ہوش کے ناخن لیے اور سر پہ ہاتھ مارنے لگے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ تو ایک فرضی ہے لیکن سمجھانے کے لیے بہت اچھا ٹاپک ہے۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے، فون پے کے ذریعے، گوگل پے کے ذریعے بہت فراڈ ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو ساودھانی برتنی ہے۔ آپ لوگوں کو ایسے فراڈ لوگوں سے بچ کے رہنا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گاؤں میں سامان بیچنے کے لیے چلے آتے ہیں اور مارکیٹ سے کم ریٹ میں بیچتے ہیں اور گاؤں والے خریدنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ پاتے کہ اتنے کم ریٹ میں بیچ کیوں رہا ہے، اس کو کیا ملے گا۔ لوگ خرید تو لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ سامان ٹھیک نہیں ہے، بعد میں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایسے کوئی سامان خریدنے سے پہلے آپ اپنے سے عقل مند سے ضرور مشورہ لیا کریں، وہ مشورہ آپ کی زندگی کو کامیاب بنا دے گا۔